اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. सब मिलके اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وغزالها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. सब मिलके कहें या नूर या कुद्दूस या नूर या कुद्दूस या नूर. आज की रात दिल को नूरानी बनाने की रात है. आज की रात क़ब्र का नूर हासिल करने की रात है. ये रात अल्लाह पाक ने गुनहगारों के लिए खल्क़ की है. आजा गुनहगार आजा
ہزاروں فرشتے خدا کی طرف سے گنہگاروں کو بلاتے ہیں، آج خدا تیرے سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ آئے خدا مہربان، ہم گنہگار آئے ہیں، تاکہ تو آج ہمارے گنہگار دلوں کو پاک کر دے، ہماری قبروں کو نورانی بنا دے۔ سب مل کے گئیں یا نور یا قدوس یا نور یا اول الاولین و یا آخر الاخرین۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل ذنب۔ خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی۔ دعا کریں کسی مومن کی عزت برباد نہ ہو، کوئی مومن دنیا یا آخرت میں رسوا نہ ہو۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام۔ اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیرا عذاب نازل ہوتا۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم۔ اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں بھی واپس چلی جاتی ہیں۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء۔ میرے ان گناہوں کو بخش دے میرے اللہ جن کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء۔ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور دعا میں مولا علی فرماتے ہیں لوگوں اس طرح سے دعا کیا کرو، اللهم اغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء۔ میرے ان گناہوں کو بخش دے میرے اللہ
جن کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی ہے، 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، میرے ان گناہوں کو بخش دے میرے اللہ جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت، میرے سارے گناہ بخش دے، کل خطیئت میری ساری خطائیں بخش دے۔ توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ یقین جانیے کہ دعا کی مجلس میں کوئی انسان نہیں آتا جب تک کہ خدا اسے توفیق نہ دے۔ یعنی آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آج کی رات آپ سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا کہ آ جاؤ میرے بندوں، آ جاؤ میرے پاس۔ دعا وقت ملاقات ہے خدا کی طرف سے۔ خدا جسے جتنا پسند کرتا ہے اتنا وقت ملاقات دیتا ہے۔ یہ خدا کا بلانا دلیل ہے کہ خدا آپ کو بخشنا چاہتا ہے۔ اگر بخشنا نہ ہوتا تو کوئی کام ہو جاتا، سر میں درد ہو جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی۔ اللہ کی بارگاہ میں آنا، دعائے کمیل کی مجلس میں شریک ہونا، یہ دلیل ہے کہ خدا آپ کو بخشنا چاہتا ہے۔ اب کوشش یہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے زیادہ خزانے لے کر جائیں۔ مولا علی فرماتے ہیں دعا اللہ کے سارے خزانوں کی کنجی ہے۔ کوئی ایک خزانہ لیتا ہے، کوئی 1000 خزانے لیتا ہے، کوئی لاکھوں خزانے لیتا ہے۔ اللہ نے کنجی دے دی ہے آپ کو، اب آپ کی ہمت ہے کہ آپ کتنا خزانہ آج لینا چاہتے ہیں۔ لہذا اہل بیت نے دعا کے آداب بتلائے۔ فرمایا دعا میں ایک آدمی آتا ہے، روتا بھی ہے، مگر اس کا ثواب فرض کریے کہ 100 ہے، 100 ثواب ملے، مگر دوسرا اسی کے بازو میں وہ بھی رو رہا ہے، اس کا ثواب 100 نہیں ہے، کروڑوں زیادہ ہے، اربوں زیادہ ہے، بلین مرتبہ زیادہ۔ تو ہونے کا مولا کیوں؟ وہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے، ہاں دونوں رو رہے ہیں۔ ایک کو 100 کا ثواب مل رہا ہے اور دوسرے کو بلین سے زیادہ، خربوں کا ثواب۔ تو مولا نے کہا اس لیے کہ وہ آداب دعا سے باخبر ہے۔ یہ رو رہا ہے مگر اس کو آداب کا نہیں پتا کہ دعا میں کیسے رونا چاہیے۔ یہ کیسے رو رہا ہے؟ یہ بھی آنسو بہا رہا ہے، یہ آہستہ رو رہا ہے، بغیر آواز کے رو رہا ہے، اس کو 100 مل رہا ہے ثواب۔ وہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ امام زین العابدین دعائے ابی حمزہ الصومالی میں کہتے ہیں یا صریخ المستصرخین، او چیخ چیخ کے رونے والوں کی دعا جلد قبول کرنے والے۔ ہم شرماتے ہیں دعا میں کیونکہ آداب کا پتہ نہیں۔ امام فرماتے شرمایا نہ کرو دعا میں، چیخ چیخ کے رویا کرو تو ثواب میں بہت اضافہ ہوگا۔ کہا مولا کیوں چیخ کے ہم کیوں دعا مانگے؟ اب سنو، امام معصوم فرماتے ہیں
جو بلند آواز سے رو کے دعا مانگتا ہے، خدا اس کے رونے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے۔ ان فرشتوں کا دل بڑا نرم ہے، وہ بھی رو کے کہتے ہیں میرے اللہ انہیں بخش دے، اسے بخش دے۔ پہلے آپ اکیلے رو رہے تھے، اب کروڑوں فرشتے آپ کے ساتھ دعا میں شامل، اس لیے ثواب بڑھ گیا۔ وہ بغیر آواز کے رو رہا، اسے 100 ایسے کروڑوں کا ثواب مل گیا۔ بس اتنا ہے خدا کا کرم؟ نہیں۔ امام معصوم فرماتے ہیں پھر خدا تیرے رونے کی آواز دوسرے آسمان کے فرشتوں کو سناتا، یہ فرشتے بھی رو کے کہتے میرے اللہ دنیا سو رہی ہے، یہ بیچارہ رو رہا ہے، اس کے گناہ بخش دے، بخش دے۔ ہاں کتنا ثواب ہے، کتنے فرشتے ہیں دوسرے آسمان پہ، اللہ کو معلوم، اربع خربہ فرشتے۔ پھر خدا تیرے رونے کی آواز تیسرے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے، وہ بھی دعا کرتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک آواز پہنچتی ہے۔ اب یہ آنسو قطرہ نہ رہا، یہ دریا بن گیا۔ خدا وہ ہے جو قطرے کو سمندر بناتا ہے، اسی لیے فرمایا بلند آواز سے رویا کرو۔ کیا بس اتنا خدا کا کرم ہے؟ نہیں، پھر وہ غور سے سنے اس مجلس میں جن کی ماں کا انتقال ہو گیا، جن کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر خدا تیرے رونے کی آواز تیری مرحومہ ماں کو قبر میں سناتا ہے۔ ماں کا دل بڑا نرم ہے، ماں کہتی ہے میرے اللہ میرا بیٹا رو رہا ہے، میری بیٹی رو رہی ہے، انہیں بخش دے۔ ماں باپ کی دعا برزخ میں بھی قبول۔ اللہ اکبر، یہ آداب نہ شرمایا۔ مجلس حسین میں بھی جب روئے بلند بلند آواز سے رویا کرے۔ امام جعفر صادق موجود ہے، ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے، بہت گریا ہوا۔ ایک مومن آیا خدا حافظ کرنے کے لیے، امام معصوم نے شکایت کی، فرمایا تو نے میرے مظلوم دادا پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ مومن نے جیب سے رومال نکالی، کہا مولا یہ میرے آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے۔ امام نے کہا تو نے میرا جملہ نہیں سمجھا، میں دیکھ رہا تھا تو رو رہا تھا، مگر میں نے کہا تو نے میرے مظلوم دادا حسین رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مولا کیسے روؤں کہ حق ادا ہو جائے۔ امام کے جملے سنیے، امام فرماتے جیسے بوڑھی ماں او جوان بیٹے کی لاش پہ جیسے بوڑھی ماں جوان کی لاش پہ وہ بین کر کے روتی ہے، ویسے رویا کرو سب مل کے کہے مظلوم حسین۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنائے، اگر رونا نہ آئے رونے کی آواز بنائے۔ سب
سب مل کے 3 مرتبہ کہے مظلوم حسین، مظلوم، مظلوم